جو حفاظتی ضمانت ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے, کس بلا کا نام ہے یہ؟ دیکھیں یہ ایک پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے اور یہ اس بندے کو ملتی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کورٹ آف لاء میں سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے یا اس کو گرفتار کریں تو اس پرپز کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے فرض کرو ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ایک شخص کی لاہور میں یا کوئٹہ میں رہنے والا ہے وہ اسلام آباد میں, یہاں سے وہ لے لے گا پروٹیکٹیو بیل بھی میں لاہور میں جانا چاہتا ہوں یا کوئٹہ جانا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, وہاں میں نے ضمانت لینی ہے تو ٹل دن مجھے 10 دن ہفتہ 4 دن کی ضمانت دے دی جائے تاکہ میں وہاں تک پیش ہو جاؤں اور عدالت جانے کا مجھے موقع مل جائے. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ایکیوز ہوتے ہیں, لیکن ایسا کوئی کانسیپٹ کنوکٹ کے لیے نہیں ہوتا. پروٹیکٹیڈ بیل کا کوئی کانسیپٹ یا عدالت میں سرنڈر کرنے کا بھی کوئی کانسیپٹ کنوکٹ لوگوں کے لیے نہیں ہوا کرتا. جو کل ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی نظیر آپ کہہ سکتے ہو, اس لیے کہ ایک ریسنٹ پاسٹ میں ایک کیس آیا, ہمارے بڑے آنریبل ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں آصف صاحب, ان کی ایک جج صاحب کے ساتھ سیت ہوئی, جج شہزاد گیبا صاحب کے ساتھ کلامی ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے ان کو 1 مہینے کی سزا کانٹیمپٹ آف کورٹ میں دے دی. ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی اور عدالت میں ہم نے سرنڈر کر دیا کہ جو ہم عدالت کے پاس موجود ہیں چونکہ بیلیبل ہے 1 مہینے کی سزا تو آپ اس میں ضمانت دے دیں اور کیس چلائیں میرٹ پہ. تو عدالت نے کہا نہیں, عدالت نے اس پہ آبجیکشن لگا دیا کہ نہیں, جب تک آپ جیل اتھارٹیز یا پولیس اتھارٹیز کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کر کے رپورٹ نہیں آئے گی کہ آپ نے عدالت سرنڈر کر دیا ہے بفور کنسرنڈ اتھارٹی ٹو اوائڈ دی سینٹینس, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں یہاں آ گیا ہوں, کیونکہ یہ کنوکٹ کے لیے یہ پروسیجر اویلیبل نہیں ہے. اس کے بعد ہم اس کیس کو لے کے سپریم کورٹ میں آئے تو سپریم کورٹ نے بھی یہی ہولڈ کیا. جسٹس طارق مفید صاحب اس کے آتھر جج ہیں, ایک پرانی ججمنٹ ہے 2015 اس کی امار کی عدنان کیس میں, اس کے آتھر جج تھے جسٹس آصف سعید کوثر صاحب, ان کی ایک ججمنٹ ہے 3 ممبر بینچ کی, اور انہوں نے یہی کہا کہ کنوکٹ آدمی جب ہوگا تو وہ عدالت میں سرنڈر کرنا ارریلیونٹ ہوگا, اس کا سرنڈر ہونا ہے بفور دی پولیس اینڈ بفور دی جیل اتھارٹیز. اس کے بعد آپ اپیل لائیے, اگر بیلیبل ہے تو ضمانت ہو جائے گی, اور اگر عدالت چاہے تو نوٹس دینے کے بعد اسٹیٹ کو ضمانت بھی لے سکتی ہے. لیکن یہ پروٹیکٹیو بیل کورٹ نے کل خود کہا اوپن کورٹ میں کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے, لیکن چونکہ نیب کہہ رہا ہے کہ جناب ان کو ضمانت دے دو تو ہم دے رہے ہیں. حالانکہ نیب تو اس میں پارٹی نہیں ہے کہ جب کنوکٹ ہو جائے تو وہ ریاست کا مجرم ہوا کرتا ہے, وہ ریاست میں وہ ان کو پابند ہے, ان کو اٹھا کر کے جیل میں لے جائے اور اس کے بعد عدالت قانون کے دائرے میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے پابند ہے. کل اگر فرض کو نیب کا پراسیکیوٹر آ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جو نیب کے کیسز میں لوگ ملوث ہیں سب لوگوں کو آپ ضمانتوں پہ چھوڑ دیں یا سب لوگوں کی جو اپیلیں ہیں ایکسپٹ کر لیں, کیا عدالت یہ سوچے بغیر کہ جناب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں, کیا ان کے مطابق فیصلہ کر دے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ کل کا فیصلہ ٹوٹل انلیگل اینڈ انلافل فیصلہ ہے اور عدالت نے ہیسٹ میں غلط فیصلہ کیا ہے. قانون اور نظام انصاف کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کل کا فیصلہ, اور یہ نامناسب ہے میں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ ایک ایسی نظیر آپ نے بنا دی. اچھا اگر آپ سمجھتے تھے کہ بالکل قانون کے مطابق آپ کو یہ اختیار ہے یہ والی ضمانت دینے کا تو آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے, آپ دے دیتے, ریزن دیتے, لاجک دیتے, یا آپ اس کے اندر لیگل کوئی جورسپروڈنس نہیں ڈیولپ کرتے, آپ کہتے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہم نہیں مانتے, تو پھر تو ہم تو مان لیتے کہ چلیں جی آپ نے ان ریزنز کی بنیاد پر یہ آرڈر پاس کیا. لیکن ایسا آرڈر جو آپ نے میئرلی آن دی اسٹیٹمنٹ آف دی پراسیکیوٹر, تو ملی بھگت کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک ادارہ مل جائے, کوئی ایک ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر جائے تو کیا عدلیہ ان کی پابند ہو جائے گی کہ جس چیز کا اختیار نہیں ہے عدالت کو, وہ اختیار کسی کے کہہ دینے سے تو نہیں مل جاتا, وہ تو یا کوئی لا